ایک بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا اے جبرائیل وہ فلاں بستی اس کو پلٹ دے ان بستی والوں پر۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مولا وہاں تو ایک بندہ رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری کبھی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اسے پکڑ پھر دوسری بستی والوں کو پکڑ۔ پھر عرض کیا جبرائیل علیہ السلام نے حیران ہو کر کہ یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ تو عبادت گزار زاہد متقی پرہیزگار۔ تو جواب ملا کہ ٹھیک ہے عبادت کرنے والا تھا، گناہوں سے بچنے والا تھا، لیکن باہر میرے دین کی حدوں کو توڑنے والے دندناتے پھر رہے تھے، اور اس کا چہرے پر کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا، اس کے چہرے پر غصہ کبھی نہیں آیا، اس کے ماتھے پر کبھی بل نہیں پڑے کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ کے دین کی حدوں کو توڑ رہے ہیں، میں ان کو جا کے روکوں، انہیں سمجھاؤں۔ اس نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ اس کی عبادات، اس کی تسبیحات، اس کے نوافل اب اس کے منہ پر مارو اور پہلے اس کو پکڑو پھر باقی بستی والوں کو پکڑو۔ یہ ہے مکمل دین۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت و پہلی امت ہے جتنے بھی لوگوں پر ظاہر ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے، اور دوسرا فرمایا اب ختم اعلان نبوت ہو چکا، اعلان ختم نبوت ہو چکا، تاجدار ختم نبوت تشریف لا چکے صلی اللہ تعالی وسلم، اب کوئی نیا نبی نہیں آنا، تو اب یہ کام امتیوں نے کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے ذمے ہے کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم اب تم نے دینا ہے اور برائی سے منع بھی اب تم نے کرنا ہے۔ اب یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم نیکی کا کام خود بھی کریں اور اس کا پرچار بھی کریں، نیکی کا حکم جو ہمیں ملا ہے اس پر عمل خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اور برائی جس سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے خود کو بھی روکیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ اخلاص کے ساتھ۔ ہر بندہ اپنا جج خود ہوتا ہے، اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں یہ کام کر رہا ہوں، نیکی کی دعوت دے رہا ہوں اور برائی سے منع کر رہا ہوں، خود بھی نیکی کر رہا ہوں اور برائی سے بچ رہا ہوں؟ جب یہ کام ہم نے چھوڑ دیے تب سے ہمارا پستی کا اور زوال کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو سب سے بہترین امت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج کس حال میں ہے، فلسطین کے حالات ہمارے سامنے، کشمیر کے حالات ہمارے سامنے، برما میں جو ہوتا اور ہو چکا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، چائنا میں جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کیا وہ ڈھکی چھپی باتیں ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے بہترین امت ہو، اس کے پاس قرآن مجید جیسی کتاب ہو، کتاب ہدایت قرآن مجید ہو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نسبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی سیرت مقدسہ ہو جو کامل سیرت ہے، ہر پہلو پر، زندگی کے ہر پہلو پر مکمل رہنمائی عطا فرمانے والی ہے، پھر ہمیں پوری دنیا میں اس طرح مار کیوں پڑ رہی ہے؟ قرآن وہی ہے جو صدیق اکبر پڑھا کرتے تھے، یہ قرآن وہی ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان پڑھا کرتے تھے، نماز کا طریقہ اور نماز بھی وہی ہے، اور ذکر اذکار بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے اور مصطفیٰ بھی وہی ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو پھر کمی کہاں ہے؟ پھر ہم مان لیں کہ کمی ہمارے اندر ہے، ہم تسلیم کر لیں اس چیز کو، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا بھی ایک بڑی عقل مندی کا ثبوت ہوتا ہے۔ ہم مان لیں کہ غلطیاں ہمارے اندر ہیں، ہم اس طرح کے مسلمان نہیں بن رہے جس طرح کا مسلمان اسلام ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ معزز کیسے ہوئے؟ انہوں نے اپنا تعلق قرآن پاک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط اور اخلوص والا رشتہ جوڑا، اور ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، اس لیے پستی ذلت خواری ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ فلسطین پر اسرائیل جو ظلم ڈھا رہا ہے، یہودی اور نصارہ مل کر جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں،
یہ ان کی بہادری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری بزدلی کی وجہ سے۔ ہم بزدل ہو گئے۔ اور جرأت کہاں سے ملتی ہے، حوصلے کہاں سے ملتے ہیں؟ جو بار بار عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ قرآن مجید میں ضمانتیں دی گئی ہیں، قدم قدم پر ضمانتیں ہیں کہ اگر تم ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو تو کامیابی تمہارے مقدر ہے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور اگر تم سستی کرو گے اور غفلت میں پڑ جاؤ گے تو پھر قرآن مجید کے قوانین اٹل ہیں، پھر تمہیں وہ چیز نہیں ملے گی، وہ عزت، وہ وقار، وہ رعب، وہ دبدبہ نہیں ملے گا، پھر پستی مقدر بن جائے گی، پھر جگہ جگہ پر ٹھوکریں مقدر بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو دو مصروں میں بیان فرمایا ہے، فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج اتنے 58 ممالک ہونے کے باوجود فلسطین پر ایک چھوٹا سا ملک یہودیوں کا وہ اس طرح ظلم و ستم کر رہا ہے کہ 58 ممالک ایک طرف ہوں، اور وہ ایک طرف۔ ایک دور یہ تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں نکلتے نا دشمن پر حملہ کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ 12 سپاہی تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ملا کر 12 لوگ تھے، اور جو لشکر آ رہا تھا، دستہ جو آ رہا تھا دشمن کا، وہاں 10,000 کی تعداد تھی۔ مسلمان کتنے تھے؟ 12، اور دشمن کا لشکر کتنا تھا؟ 10,000 کا۔ ہے کوئی مقابلہ؟ آج اگر ہم آج ہمارا ایمان ہے، ہماری جرت ہے، اور ہماری جو عقلیں ہیں اور ہمارے جو کرتوت ہیں، اگر ہم اپنے لیول پہ رکھ کے اس کو سوچیں تو کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جتنے ساتھی تھے، 11 اور ساتھی، انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ہمارے پاس تعداد تھوڑی ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ان کا لشکر بہت بڑا ہے۔ ان کے دلوں میں تو خوف تھا ہی، خوف نام کی چیز سے وہ آشنا ہی نہیں تھے۔ عشق مصطفیٰ اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ بس ہماری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ان کا تو مشن ہی یہ تھا کہ ہمارا جینا مرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سربلندی کی خاطر ہو۔ انہوں نے حملہ کیا، 10 لوگوں نے ان 10,000 پر حملہ کیا، انہوں نے جوابی کارروائی کی، ایک صاحب زخمی ہو گئے، شدید زخمی، باقی کتنے بچے؟ 11۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو شدید زخمی ہوئے تھے ان کے لیے ایک صاحب کو مقرر کر دیا کہ آپ ان کو سائڈ پر لے جائیں اور ان کے لیے کچھ مرم پٹی کا بندوبست کریں۔ 2 چلے گئے، باقی کتنے بچے؟ 10۔ اور مقابلے پر کتنے؟ 10,000۔ ایک بندے کے مقابلے میں 1,000 کافر میدان جنگ میں آمنے سامنے کھڑے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 غلام جب چھپتے ہیں نا ان کے اوپر، اور ان کے سردار کو پکڑا، اسے گرفتار کیا، تو ان کی دشمن کی ہوا نکل گئی، اور پھر وہ جو 10 لوگ تھے انہوں نے پھر وہ غلبہ حاصل کر لیا ان 10,000 لوگوں کے اوپر، جن کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا اور تعداد بھی ہزاروں گنا زیادہ تھی۔ یہ ہے ایمان، اور یہ ہے حکمت، اور یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا۔ وفا یہ نہیں دیکھتی کہ اچھا ابھی حالات بہتر ہوں، ابھی حکمران اچھے آ جائیں، نیک حکمران آ جائیں، اس کے بعد بھی معاملات آ جائیں، پھر میں بھی دین کے لیے کوئی کام کروں گا۔ جب ایسے حالات آ بھی جائیں گے نا تو جس نے نہیں کرنا اس نے تب بھی نہیں کرنا، اور جس نے کرنا ہے، جسے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، پھر وہ حالات و واقعات نہیں دیکھتا، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، کب بلاوا آ جائے اور کب میری واپسی کا سفر شروع ہو جائے، پھر موقع ملے نہ ملے، آج جو موقع ملا ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی کوئی خدمت کر جاؤں۔